गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली। मालियाती गोशवारों की तफसीलात 20 अगस्त तक जमा करवाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने मालियाती गोशवारे जमा करवाने का मुरासला भी जारी कर दिया है। सालाना अखराजात और इनकम की तफसीलात जमा करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत जारी की गई है। मुरासले में कहा गया कि पार्टी फंड्स के जराए की तफसीलात भी भिजवाई जाए। सियासी पार्टी के असासों की तफसीलात जमा करवाने की भी हिदायत जारी की गई है। सियासी जमातों को अपने अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाने की भी हिदायत कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों से मालियाती गोशवारों की तफसीलात हैं जो कि तलब कर ली गई हैं। पुलिस के खिलाफ शहरियों की शिकायत का जल्द अज जल्द हल। आईजी पंजाब की आईएबी ब्रांच को हिदायत जारी। खुली कचहरियों का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। आईजी पंजाब की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं। आईजी पंजाब कहते हैं कि खुली कचहरियों में कोरोना एसओपीज का ख्याल भी रखा जाए। कोरोना के बायस सीपीओ में खुली कचहरियां रोक दी गई थी, जबकि एआईजी कंप्लेंट्स शहरियों की शिकायत खुद सुने। आईजी पंजाब की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं। मॉडल थानों की इंस्पेक्शन का अमल मजीद तेज करने की हिदायत भी की गई है। मॉनिटरिंग का अमल बारीक बीनी से अंजाम दिया जाए। आईजी कहते हैं थानों की इंस्पेक्शन की माहाना रिपोर्ट भिजवाई जाए। आईजी पंजाब की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं, जिसमें आईजी पंजाब ने कहा है कि खुली कचहरियों का सिलसिला दोबारा से शुरू किया जाए। आईजी पंजाब पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर में पेश है। एक और बड़ा इकदाम उठाया गया है। पुलिस मुलाजमीन को कोरोना केस रिपोर्ट के फौरी बाद इमदादी चेक देने का हुक्म दे दिया गया। कोरोना रिपोर्ट होते ही इमदादी चेक जारी किया जाए। आईजी पंजाब की जानिब से यह वाज़ेह तौर पर बता दिया गया। जी हाँ, कहा गया कि पहले कोरोना केस रिपोर्ट होने के 15 रोज बाद चेक दिया जाता था, जबकि 1700 पुलिस मुलाजमीन को 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा के चेक दे दिए गए हैं। मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं, जानेंगे अली साही से। जी अली। और समेत पंजाब भर में जितने भी कोरोना वायरस से पुलिस मुलाजमीन मुतासर हो रहे थे, उनके लिए आईजी पंजाब की जानब से पुलिस वेलफेयर फंड से 25,000 का इमदादी चेक देने का ऐलान किया गया था। उसके बाद इस पर एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि 15 दिन के बाद जितने भी केसेस इकट्ठे होंगे या 1 माह के बाद जितने केसेस इकट्ठे होंगे तो उनको चेक्स जारी किए जाएंगे। लेकिन एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस तारक मसूद यासीन की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर के 1700 से जायद मुलाजमीन के 4 करोड़ 20 लाख से जायद के चेक्स जारी कर दिए गए हैं और हुक्म दिया गया है कि जो भी एहलकार कोरोना वायरस से मुतासर होगा उसको फौरी तौर पर माली इमदाद दी जाएगी। इसके साथ साथ एक तनख्वाह इजाफी जो है और शोहदा का जो पैकेज है उसके लिए आईजी पंजाब की जानब से समरी हुकूमत को भिजवाई गई है। जो ही उसका फैसला होगा उसके बाद एक इजाफी तनख्वाह भी तमाम मुलाजमीन को जारी की जाएगी। 1700 से जायद पुलिस एहलकार अब तक कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 16 पुलिस एहलकार कोरोना वायरस से शहीद हो चुके हैं। आईजी पंजाब की जानब से वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि आइंदा कोई भी पुलिस एहलकार मुतासर होगा तो मुतलका जो ब्रांच है वो उसी दिन जब केस उसको वसूल होगा चेक बनाकर उस एहलकार को जारी करेगी ताकि उसकी माली इमदाद फौरी तौर पर हो। अमल दरामद शुरू भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली साहिब। पंजाब पुलिस के अफसरान और मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी है। एहलकारों के बच्चों की स्कॉलरशिप दरख्वास्तों की तारीख बढ़ा दी गई है। आईजी पंजाब के हुक्म पर दरख्वास्त वसूली की तारीख बढ़ाई गई। दरख्वास्तों की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है, जबकि सिफारिशात मंजूरी के लिए तारीख 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। मुरासले में कहा गया कोरोना वबा के पेश नज़र तारीखों में बढ़ाई जा रही हैं। डीआईजी वेलफेयर पंजाब शारिक कमाल ने मुरासला जारी किया है, जबकि अच्छी खबर है पंजाब पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन के लिए, जबकि एहलकारों के बच्चों की स्कॉलरशिप दरख्वास्तों की तारीख बढ़ा दी गई है। आईजी पंजाब के हुक्म पर दरख्वास्त वसूली की तारीख बढ़ाई गई। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफसरान और एहलकारों में चेक तकसीम किए गए हैं। सीसीपीओ और एसएसपी एडमिन ने चेक तकसीम किए। कोरोना को शिकस्त देकर ड्यूटी पर आने वाले मजीद 50 एहलकारों में चेक तकसीम किए गए। मुतासरा एहलकारों को फीकस 25,000 मालियत के चेक दिए गए। डीएसपी आदिल रशीद, डीएसपी कामरान को चेक दिए गए। डीएसपी काशिफ खलील, एसएचओ असद अब्बास में चेक तकसीम किए गए। एसएचओ नैयर निसार समेत मुतादिद एहलकारों में भी चेक तकसीम किए गए। एहलकारों और अफसरान ने कोरोना 426 एहलकार और अफसरान हैं जिन्हें कोरोना को शिकस्त देकर फराइज संभाल लिए हैं, उनमें ये चेक तकसीम किए गए हैं। प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए अहम खबर है। प्रॉपर्टी से मुतालिका मुआमलात की सहूलत देने के लिए 1 विंडो ऑपरेशंस की तौसी का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान।
جی، پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک افراد کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ سے متعلقہ افراد کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس کے بعد پنجاب نے اب اس کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں صرف لاہور میں جو ای خدمت مراکز ہیں وہاں پر پراپرٹی سے معاملات سے متعلق سہولیات دی گئی، ون ونڈو آپریشن دیا گیا، نقشہ جات کی منظوری کے حوالے سے، کنورژن فیس کے حوالے سے اور پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے منظوری کے حوالے سے، لیکن اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا اور پہلے مرحلے میں پنجاب کی جو تمام میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں وہاں پر ای خدمت مراکز قائم کیے جائیں گے جہاں پر یہ سہولیات فراہم کی جائیں گی، جبکہ دوسرے مراکز میں اس کا دائرہ کار تمام اضلاع تک بڑھایا جائے گا۔ پراپرٹی کے متعلقہ ہیں، کمرشل پراپرٹی کے متعلقہ ہیں، ہاؤسنگ اسکیموں کے متعلقہ ہیں، تو ان کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے مکمل کیا جا سکے، اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے اور جو بھی صارفین ہیں اگر وہ ان سے منسلک کوئی سہولت لینا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن اپلائی کریں گے اور ان کو جو مقررہ مدت ہے اس کے اندر ان کی اپلیکیشنز کو انٹرٹین کیا جائے گا۔ محکمہ بلدیات پنجاب کی جانب سے ای خدمت مراکز کے توسیع اور یہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ سہولیات کی توسیع کے لیے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز میں یہ سہولیات فراہم کرنے پر کام کریں۔ سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ریحان گل، بہت شکریہ آپ کا۔ جبکہ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی کارروائی کی کچھ بات کریں تو کچا جیل روڈ، پیکو روڈ ٹاؤن شپ میں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا گیا ہے۔ 463 C2 قائد اعظم ٹاؤن پر عمارت مسمار کر دی گئی، 439 اور 437 C2 پر عمارتیں مسمار کی گئی ہیں۔ کوٹ لکھپت ریلوے اسٹیشن کے مقابل بھی عمارت کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ خبر سے خبر کا سلسلہ جوڑیں گے اس بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ۔ وہ نہ صرف بہت تیز ہو جائے گا، فاسٹ ہو جائے گا، بلکہ ریڈ ٹیپزم اور کرپشن کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اس سے پہلے ہمارے جو محکمہ جات ہیں وہاں اپروولز لینے کے لیے لوگوں کو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، بعض اوقات سالوں لگ جاتے تھے کسی اسکیم کی اپروول کے لیے، کسی نقشے کی اپروول کے لیے متعدد ڈپارٹمنٹ سے این او سیز لینے کے لیے ان دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کام جو مختصر سی مدت میں ہونا چاہیے وہ مہینوں پر محیط ہو جاتے تھے اور بعض اوقات کئی سال لگ جاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انقلابی قدم ہے حکومت پنجاب کا کہ ہم نے ای خدمت مراکز میں ان سروسز کا آغاز کر دیا 1 جولائی سے، کہ وہاں پر ایک جو انڈیویجول ہے وہ اپنا ذاتی زمین کا، اپنے مکان کا، کسی کمرشل بلڈنگ کا نقشہ وہ سبمٹ کرے اور 30 دن کے اندر ڈپارٹمنٹ باؤنڈ ہے اس کی اپروول دینے کے لیے۔ اسی طرح سے اگر لینڈ یوز چینج کرنا ہے اس کے لیے 45 ڈیز کی مدت کا تعین کیا گیا ہے، اور رہائشی ہاؤسنگ اسکیمیں اور سب ڈویژنز کی اپروول کے لیے یہ 65 سے 75 ڈیز کی مدت کا تعین کیا گیا ہے۔ کوئی بھی شہری ایک دفعہ جا کے وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے اور اس کے بعد تمام دیگر محکمہ جات سے جو این او سیز لینے ہیں اس کے لیے اسے کسی جگہ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی دفتر کا چکر کاٹنے کی ضرورت ہے۔ مختلف مین ڈپارٹمنٹس کے فوکل پرسن ان مراکز کے اندر موجود ہوں گے جو اس ایپلیکیشن کو پروسیس کریں گے۔ ودن 10 ڈیز ہر ڈپارٹمنٹ باؤنڈ ہوگا کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو ان پٹ ہے وہاں سے این او سی ہے وہ فراہم کرے۔ اگر 10 دن کے اندر وہ فراہم نہیں کرتا تو یہ پروسیس اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ اگر 10 دن میں کوئی اعتراض ہے کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو وہ ایس ایم ایس کے ذریعے جو کنسرنڈ ہمارا جو جس نے اپلائی کیا ہے اس کو وہ
پہنچ جائے گا اس کا جو آبجیکشن ہے کہ آپ اس آبجیکشن کو جو ہے وہ ویو کرنے کے لیے جو بھی ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا یا جو چیز چاہیے ہوگی وہ آپ سبمٹ کروا دیں. 30 دن کے اندر اندر اگر 10 دن کے بعد کوئی آبجیکشن نہیں آتا تو 30 دن کے اندر اندر ایزیوم کیا جائے گا کہ دا پلان از اپرووڈ اور کوئی بھی انڈیویجول وہ اپنی بلڈنگ شروع کر سکتا ہے. اس کے اوپر قانونی طور پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہوگی کہ جو نقشہ اس نے سبمٹ کروایا ہے بائی لاز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی بلڈنگ جو ہے وہ شروع کر سکتا ہے. تو یہ 1 جولائی سے یہ ہم نے لاہور میں 2 جگہ پر عرفہ کریم سینٹر اور ٹاؤن ہال لاہور اور باقی تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ ان مراکز میں ان سروسز کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 20 دن میں 1373 لوگوں نے یہاں پر اپلائی کیا ویب سائٹ کے اوپر ایپ کے اوپر اور اس میں سے 497 اپروولز جو ہیں وہ جاری ہو چکی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. شاید پچھلے 1 سال میں بھی اتنی اپروولز جو ہیں وہ نہیں ہوئی ہوں گی جتنی اس ای خدمت مراکز کے ذریعے سے پچھلے 20 دن کے اندر ہو گئی. تو یہ بڑا سکسیسفلی یہ سارا جو ہے وہ پروسیس جاری ہے. اس میں ہمارا ایل ڈی اے دیگر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ایف ڈی اے ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ایم ڈی اے ہے گجرانوالا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کی جو کارپوریشنز ہیں یہ سارے مراکز کے اندر یہ سروسز جو ہیں وہ شروع ہیں. یہ ڈویژنل لیول کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا اور اگست میں مڈ اگست تک ہم اس کو ڈسٹرکٹ لیول تک اس کا دائرہ کار جو ہے بڑھا رہے ہیں. یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے جو کامیابی سے شروع ہو گیا اور اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مڈ آف اگست تک وہ ورکنگ شروع کر دے گا اور پھر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی تمام کسٹمرز کو یہ سہولتیں جو ہیں یہ حاصل ہو جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ اس شعبے کو جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے مختلف جو کنسیشنز ہیں اور مختلف انسینٹیوز ہیں وہ دیے ہیں اس سے بہت جلد یہاں کک سٹارٹ ہوگا اور کنسٹرکشن کے اندر یہاں درجنوں نہیں سینکڑوں ڈیولپرز انویسٹر بلڈرز بہت ہی زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اور بہت ویلکم کیا ہے انہوں نے ان سارے پیکیجز کو اور گورنمنٹ کی اس پالیسی کو کہ جو ہم ایز آؤٹ بزنس کے نام سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس میں آئندہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہفتوں کے اندر بہت تیزی آئے گی اور خاص طور پہ مارٹگیج فائنانس جو پاکستان میں کبھی اس طرف کسی حکومت نے توجہ نہیں کی جس کی وجہ سے ایک عام پاکستانی ایک عام شہری اپنا گھر ایک خواب اس کا ہوتا تھا وہ ساری زندگی کوشش کرتا تھا لیکن وہ 5 مرلے 3 مرلے کا گھر بھی کسی شہر کے اندر نہیں بنا سکتا. اب یہ اس کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم پاکستان نے انہیں 33 ارب روپے کی سبسڈی اس کا اناؤنس کیا کہ 3 اور 5 مرلے کے گھر کے اوپر جو 5% شرح کے اوپر انہیں ملے گا قرضہ اور اس میں حکومت جو ہے وہ سبسڈی جو ہے فراہم کرے گی پہلے 1 لاکھ جو ہیں وہ لوگ جن کو یہ گھر بنانے کے سلسلے میں جن کے نام کوٹا نکلے گا. میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے کہ جو لوگ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے ان کے لیے ان کی جو انکم ہے 90% اس کو انکم ٹیکس سے چھوٹ ملے گی. تو یہ آلموسٹ فری ہے. اسی لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. بڑے بڑے جو گروپ ہیں انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس کنسٹرکشن اور یہ ہاؤسنگ کے پروجیکٹ میں ان کی دلچسپی ہے اور وہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ سارے معاملات جان کر اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ای خدمت مراکز ہیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے. میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس اور انفارمیشن معلومات
بہت سے لوگوں کو ابھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ یہ دفاتر کا چکر کاٹنے کی بجائے آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے موبائل ٹیلی فون پہ آپ جو ہے وہ سارا کچھ وہ پروسیس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے تمام جو ہے نا مسائل ان کو آپ حل کر سکتے ہیں. تو آج کا یہ ہماری پریس کانفرنس اسی ضمن کی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ہم آپ کے ذریعے سے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خاص طور پر یہ تعمیرات اور ہاؤسنگ کے شعبے میں وہ انتہائی سرگرمی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تعمیراتی شعبے میں انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں. 20 روز میں ہزاروں درخواستیں موصول ہوئی ہیں. عوامی سہولت کے لیے یہ انقلابی قدم ہے. وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نیوز کانفرنس کر رہے تھے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ. رہا گیا ہیلتھ پروفیشنلز کو ابھی تک کرونا الاؤنس بھی نہیں ملا ہے. جان بوجھ کر صحت کے شعبے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ینگ ڈاکٹرز کہتے ہیں حکومت ہسپتالوں کی نجکاری کی راہ ہموار کرنا چاہتی ہے. 4500 ڈاکٹرز، ہزاروں نرسز اور پیرامیڈکس کرونا کا شکار ہوئے. ہم نے ووٹ دیا لیکن آج پی ٹی آئی ڈاکٹرز میں غیر مقبول ہو چکی ہے. ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا گیا. ینگ ڈاکٹرز نے کہا کہ صوبے میں انفیکشن کنٹرول ہسپتال بنانے چاہیے. انفیکشن کنٹرول کے ماہرین بھی تیار کیے جائیں. پہلے سے ملنے والے الاؤنسز بھی ختم کیے جا رہے ہیں. ہسپتالوں کی سیکیورٹی کا بل سرد خانے کی نظر ہو گیا. مذہبی پارٹیز بننا شروع ہو جائیں. کل کو اگر یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ، کاف، نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی کے ونگز بننا شروع ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تمام تر ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پر عائد ہوگی، جنہوں نے یہاں پہ سیاسی کلچر کو فروغ دیا ہے. اس وقت کرونا سے کچھ سیکھنے کی چیزیں تھیں جو حکومت پنجاب نے نہیں سیکھی. حکومت پنجاب نے کرونا کے دوران شدید جس چیز کو ہم نے محسوس کیا وہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی کمی تھی، وہ ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹریننگ کی کمی تھی. آپ کو یاد ہے کہ جب بہاولپور میں ایک ٹینکر الٹا تو ہم نے بار بار انہیں کہا کہ آپ کو لیول پہ آئی سی یو، سی سی یو، کارڈک یونٹ. فوڈ اتھارٹی کی زیر صدارت پی ایف اے بورڈ کا اجلاس ہوا ہے. دوران ڈیوٹی زخمی یا شہید ملازمین کے لیے خصوصی امداد کی منظوری دے دی گئی. شہید کی بیوہ یا بچے کو ملازمت دینے کی بھی منظوری دی گئی. پری کوالیفیکیشن پروسیس کو مانیٹر کرنے کے لیے کمیٹی کی تشکیل. پری کوالیفیکیشن کو شفاف بنایا جائے گا. چیئرمین فوڈ اتھارٹی کی جانب سے واضح کیا گیا. بورڈ نے فوڈ اتھارٹی سالانہ بجٹ 2020-21 کی بھی منظوری دے دی. 50 اسپیشل سیکیورٹی گارڈز رکھنے کی منظوری بھی دی گئی. پنجاب حکومت کا اربن ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بڑا اقدام. ترقیاتی اسکیموں کے لیے 6 ارب 79 کروڑ سے زائد فنڈز کی منظوری دے دی گئی. چیئرمین پی این ڈی کی سربراہی میں صوبائی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا. ترقیاتی منصوبوں میں اراضی کا حصول، معاوضہ دینے کی منظوری. شجرکاری اور رائیون روڈ پروجیکٹ کے لیے بھی فنڈز جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 6 ارب سے زائد کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے. حامد یعقوب شیخ کی جانب سے یہ ہدایات جاری کر دی گئیں. پائلٹس کے لائسنس منسوخی کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. عدالت نے سول ایویشن اتھارٹی کو تاحکم ثانی حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا. عدالتی کارروائی کا احوال جانیں گے ملک اشرف سے. جی ملک اشرف بتائیے گا. جی پائلٹس کے لائسنس معطل کرنے کے بعد ان کو اپیل کا پراپر موقع نہ دینے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور عدالت نے سول ایویشن اتھارٹی کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے. عدالت نے وفاقی حکومت، ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی، پی اے اے سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پائلٹ محمد بلال چغتائی کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل عبید اللہ اور عبداللہ ہارون سمیت دیگر نے موقف اختیار کیا کہ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی نے پائلٹس کی اسناد کو جعلی قرار دیتے ہوئے ان کے لائسنس معطل کیے ہیں. 10 جولائی 2020 کو بھی درخواست گزار سمیت دیگر پائلٹس کے لائسنس معطل کیے گئے ہیں. درخواست گزار وکیل کا کہنا تھا کہ رولز کے مطابق اگر کوئی افسر کسی کو محکمانہ سزا سناتا ہے تو اس کی اپیل کا اختیار اس سے ہائر اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے، لیکن
यहाँ पे सिविल एविएशन अथॉरिटी के डीजी ने पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए और उसी को अपील की सुनवाई का इख्तियार दे दिया गया है, जो जिसकी कानून इजाजत नहीं ठीक है मलिक अशरफ, इस दरख्वास्त से समाअत हुई है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एंटी करप्शन का सेक्रेटरी मादनियात समेत दीगर अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला। सेक्रेटरी मादनियात आमिर एजाज अकबर समेत दीगर अफसरान ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। सेक्रेटरी मादनियात आमिर एजाज अकबर, सेक्रेटरी मादनियात सैयद इश्तियाक हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुजरात रानी हिफ्जा कंवर और ठेकेदार नदीम अख्तर मल्ली ने अपने खिलाफ होने वाले एंटी करप्शन के मुकदमे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद ने पंजाब हुकूमत डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। दरखास्त गुजारों की जानब से चौधरी इमरान रजा चद्दड़ एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरावाला सोहेब मुश्ताक ने गुज़श्ता रोज यानी 23 जुलाई को सेक्रेटरी मादनियात आमिर एजाज अकबर समेत दीगर के खिलाफ एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज किया है। मजीद अदालत को आगाह किया गया कि एक ठेके को बुनियाद बनाते हुए इसका मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें सोर्स रिपोर्ट की बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे को चैलेंज कर दिया गया है। मलिक अशरफ बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खरीदारी के लिए सूबाई सतह पर इश्तिहारात की रकम 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे। पंजाब हुकूमत की तरफ से अब सूबाई इदारों के कुछ इख्तियारात बढ़ाए गए हैं और इसमें खास तौर पर पेपरा की तरफ से एक समरी अवान वज़ीर-ए-आला को अरसाल की गई थी, जिसमें कुछ जो कवानीन है उसमें तरामीम की गई। अब ये सूबाई महकमों को जो एक बगैर टेंडर के उनको इजाज़त दी जाती है किसी भी चीज़ की ख़रीदारी के हवाले से, तो उसमें उसका दायरा कार जो है वो मज़ीद बढ़ाया गया है। अब इसमें अगर पैटी परचेज़ है तो उसमें 50,000 की पहले लिमिट थी, अब उसको 75,000 रुपये तक कर दिया है। और पैटी परचेज़ जो 3 कोटेशंस के साथ थी वो 75,000 रुपये से 1 लाख थी, अब वो 2 लाख रुपये तक कर दी गई है। और इसके साथ ही जो एडवर्टीज़मेंट दी जाती है प्रोक्योरमेंट के हवाले से मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के ऊपर, उसके भी अख्तियारात जो है बढ़ा देंगे। उसकी रकम में मज़ीद तरामीम करते हुए उसकी रकम में 1 लाख से 2 लाख रुपए तक इजाफा किया गया है। अब ये मामला कैबिनेट कमेटी को साल किया गया तो उस पर हुकाम के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी है और सूबाई महकमों को बाकायदा आगाह भी कर दिया गया है कि आइंदा से जो प्रोक्योरमेंट के हवाले से एडवर्टीजमेंट अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।